أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا چلا تو ہم کو الصراط المستقیم الصراط راستہ المستقیم سیدھا چلا تو ہم کو سیدھے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ ہماری بات یہ چل رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر میں نے بیان کر دی تھی۔ یہاں پر اس سورت کا نام جو سورہ فاتحہ ہے، اس کا ایک نام ہے سورۃ الدعا۔ اس کو سورۃ الدعا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ مجھ سے مانگے اور کیسے مانگے۔ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جو شروع کی 3 آیتوں میں تھی، پھر اس کے بعد جو ایک آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کا جو تعلق ہے اس کو بیان کیا گیا کہ بندے کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے کہ بندہ عابد ہے اور اللہ تعالیٰ معبود ہے۔ گویا کہ یہ ایک بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اس تعلق کا بیان کیا گیا کہ یا اللہ تیرے ساتھ ہمارا یہ تعلق۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے جو اصل مقصود دعا تھی وہ مانگی گئی کہ ایک تو ہے دعا مانگنا، اور کس طرح مانگنی ہے ایک اس چیز کو بیان کیا گیا، اور پھر مانگنا کیا ہے، سب سے پہلے کیا مانگنا ہے پھر آگے اس کو بیان کیا گیا۔ اہدنا کے اندر یہ بتلایا کہ مانگنا کیسے ہے۔ ایک ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، یعنی کہ بندہ صرف اپنی بات کرے۔ ایک ہے اہدنا، یہاں پر نا ضمیر جمع کی لے کر آئے کہ نا ضمیر جمع کی لا کر بتلا دیا کہ باقیوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، صرف اپنے لیے نہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، کہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے کہ جو ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی اپنے غائب بھائی کے لیے دعا کرنا۔ اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے اور یہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا فلاں بھائی مشکل میں ہے، یا اللہ اس کی مشکل حل کر دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو دعا جلدی قبول ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ جو چیزیں اس کے لیے مانگے گا اللہ تعالیٰ ایٹومیٹکلی اس کو خود بخود عطا فرما دیں گے۔ تو گویا کہ یہ ناز جو ضمیر ہے جمع کی لا کر بتلا دیا کہ صرف اپنے لیے نہیں مانگنی بلکہ باقیوں کو بھی دعا کے اندر شامل کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اب مانگنا کیا ہے، سب سے پہلے کیا مانگنا ہے، الصراط المستقیم، کہ سب سے پہلے باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی نعمتیں ہیں، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، سب سے مقدم آخرت کی نعمت، کہ دنیا کے اندر سیدھے راستے پر ہوگا تو جنت ملے گی۔ تو گویا کہ سب سے پہلے صراط مستقیم کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، چونکہ دنیا کے اندر اور بھی راستے ہوتے ہیں، جیسے اس کی تفسیر پچھلے درس میں آ چکی تھی کہ بدعت کا راستہ بھی ہے اور اس طرح شرک کا راستہ بھی ہے، یعنی جو اہل حق سے جو معیار حق صحابہ کرام کو قرار دیا گیا اس سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو گویا کہ ان سے بچنا بھی ہے۔ تو یا اللہ ہم کو چلا دے الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب یہاں پر 2 صفتیں ذکر کی کہ صراط المستقیم کے 2 صفتیں آگے لے کر آئے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ 2 صفتیں لا کر بتلا دیا۔ ایک صفت ہے ایجابی، ایک ہے سلبی۔ صفت ایجابی اس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہر بندے کے اندر ایک صفت ہوتی ہے کہ یہ بندہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا بھلا مانس آدمی ہے، یہ جو صفات ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صفات ایجابیہ۔ اور ایک ہوتی صفات سلبیہ کہ جیسے ایک بندہ ہے، یار یہ بندہ بخیل نہیں ہے،
یہ بندہ جھگڑالو نہیں ہے. جس کے اندر نا کا لفظ آ جاتا نا اس کو کہتے ہیں صفات سلبیہ. تو گویا کہ جو حق راستہ ہوگا نا وہ کیا ہوگا کہ جو صحابہ کرام کے راستے پر چلا ہو، صحابہ کرام والا راستہ ہو، اہل حق کا راستہ ہو، تو اس میں منعم علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ان کا راستہ ہو. یا اللہ ایسا راستہ ہو جن پر تیرا انعام ہوا، ایسا راستہ نہ ہو جن پر غضب نازل ہوا. تو گویا کہ ایک صفت ایجابی آ گئی، ایک صفت سلبی آ گئی. اب یہ کن پر انعام ہوا وہ قرآن پاک کی جو نا دوسری آیت میں آتا ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی جو تفسیر ہوتی ہے سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہو. چونکہ قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے اس کی تفسیر دوسری آیت میں آ رہی ہوتی ہے، یا پھر قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر حدیث بھی کر رہی ہوتی ہے. تو سب سے بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہو. تو صراط الذین انعمت علیہم کہ انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ منعم علیہم. دوسری جگہ پہ آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہ چار گروہ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا. پہلا کیا ہے کہ انبیاء کرام کا راستہ. دوسرا کیا ہے کہ وہ انبیاء پر جو ایمان لانے والے تھے ان میں سب سے اونچا درجہ صدیقین کا راستہ. تیسرا کیا ہے شہداء، اور چوتھا صالحین. یہ چار گروہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. تو گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ جن پر تیرا انعام ہوا ان کا راستہ ہمیں دکھا. اب یہاں پر یہ نہیں کہا، دیکھیے کہ یوں کہا جا سکتا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن والحدیث، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، قرآن کا راستہ اور حدیث کا راستہ. یوں بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن ایسے نہیں کہا. چونکہ ایک ہوتا ہے کہ پڑھنا، اب قرآن اور حدیث کو پڑھنا خود سمجھنا، ایک ہے لوگوں کی عملی تفسیر دیکھنا. تو گویا کہ اگر کوئی خود بندہ پڑھے گا نا تو اس میں کئی جگہ پر غلطی کا امکان ہو سکتا ہے کہ صحیح سمجھ نہ آئے، غلطی لگ جائے. اور ہوتا بھی ہے کہ اگر خود قرآن پر کھول کے بیٹھ جائیں بغیر استاد کے تو کتنی جگہوں پر غلطی کھا لیں گے. کئی لوگوں کو غلطی لگی بھی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے، اگر سیدھے راستے کو سمجھنا ہے تو جنہوں نے اس کو اپنایا ہوا ہے ان کو دیکھ کر قرآن کو سمجھو، ان کو دیکھ کر حق بات کو، حق راستے کو سمجھو. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ چار لوگ ہیں. ان کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو لہذا ان کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل بناؤ تو کہیں بندہ خطا نہیں کھائے گا، کہیں ٹھوکر نہیں کھائے گا. تو اس وجہ سے افراد کو پیش کیا جن پر تیرا انعام ہوا. اب آگے کہا گیا کہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر غضب نازل ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. اب یہاں پر جو ہے نا ایک ادب بھی سکھلایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیے جہاں نسبت ہے نا کہ انعام کی تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی. انعمت علیہم، یا اللہ تو نے انعام کیا. تو خیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور آگے جو گمراہی تھی نا، گمراہی اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی گئی. یوں نہیں کہا گیا قرآن پاک کے اندر کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے گمراہ کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب نازل کیا. ایسے نہیں قرآن نے ذکر کیا، بلکہ دیکھیے جو خیر کی چیز سے نا انعام، اس میں تو اللہ کی طرف نسبت کر دی. انعمت علیہم، تو نے انعام کیا. اور آگے کیا ہے کہ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے. گویا کہ جو ضلالت تھی وہ بندوں کے اپنے اعمال سیئہ کی وجہ سے تھی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، اور والضالین اس سے مراد نصارہ ہیں. اب یہودیوں کی جو گمراہی تھی نا وہ بہت زیادہ تھی، نصارہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ یہودی جانتے تھے. یہودیوں کے بارے میں قرآن پاک نے خود گواہی دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ برحق نبی ہیں جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں. بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنا قصہ خود نقل کرتے ہیں کہ ان کی پھپھی جو ہے نا بڑی ماہر تھی، تورات کی عالمہ تھیں. تو وہ جو ہے نا بتلاتی رہتی تھیں کہ نبی برحق کا زمانہ بالکل یہی زمانہ ہے کہ نبی برحق مبعوث ہونے والے ہیں، اور تورات کے اندر یہ علامتیں آتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن
میں جو ہے نا کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا کھجوریں اتار رہا تھا اور نیچے میری پھوپھی کھڑی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہا کہ مکہ مکرمہ کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے ہیں اور سفید لباس پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل یہی نبی آخر الزماں ہوں گے، چونکہ تورات کے اندر ان کی ایک علامت کیا تھی کہ مکہ کی طرف سے جب وہ مدینہ کی ہجرت کر کے آئیں گے تو سفید لباس ڈالا ہوا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں فوراً نیچے اترا اور خوشہ میرے ہاتھ میں ہی تھا، اور میں جا کے جب ملا وہاں پتہ چلا کہ واقعی وہ ایسے صاحب تھے کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا نبوت کا، آپ علیہ السلام تھے. تو گویا کہ کہتے جب میں مجلس میں پہنچا تو آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی حدیث جو میں نے سنی وہ یہ تھی افش السلام. ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام. تو انہوں نے جو حدیث سنی وہ بھی ایسی تھی، افش السلام و اطعم الطعام و لین الکلام و صلو باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. اب ان کا نام عبداللہ بن سلام تھا، تو ایسا کلام سنا بڑا متاثر ہوئے، چونکہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، بات مختصر ہوتی تھی اور بڑی جامع ہوتی تھی. تو اپنے نام کی مناسبت سے حدیث سنی انہوں نے اور زیادہ متاثر ہو گئے. افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لین الکلام، نرم گفتگو کرو، اور وصلو باللیل، رات کو نماز پڑھو، والناس نیام، اور کہ لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھو، تدخل الجنت بسلام، کہ تم کیا ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو گویا کہ غیر المغضوب علیہم کے اندر کیا ہے کہ اس سے مراد ہیں یہودی لوگ کہ جو جان بوجھ کر آپ علیہ السلام کی ساری علامات ان کے علم میں تھیں اور وہ نہیں مانتے تھے. تو گویا کہ ان کی ضلالت ان سے زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سخت لفظ نازل کیا جن پر غضب ہوا. اور آگے جو نصارہ ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، ان کے بارے میں اتنا سخت لفظ استعمال نہیں کیا جتنا کہ یہودیوں کے لیے استعمال کیا. تو گویا کہ لیکن بچنے کی دونوں سی تاکید کی کہ جس طرح کا بھی بندہ ہو لا علمی سے بھی بچنا ہے اور جان بوجھ کر بھی خطا سے بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.